بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن۔ 2023 یہ سال پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا؟ میں کہوں گا کہ بہت تلخ، بہت مشکل، بہت اذیت ناک، بہت پریشان کن، اور پاکستانیوں کو کوئی امید اور آس جو تھی وابستہ وہ تمام کی تمام جو ہے بے سود ثابت ہوئیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گا زراعت کے حوالے سے کہ زراعت کے اندر جو ہے وہ کسان کس قدر پریشان رہا، کس قدر تنگ رہا، اور اس کے باوجود کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کے اوپر ایک انیشیٹو لیا، اور اس انیشیٹو میں پاکستان گرین انیشیٹو، اور اس کی پہلی جو کانفرنس کی وہ 10 جولائی کو کی، اور اس کے بعد 29 دسمبر کو، اور اس کے اندر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ پاکستان زراعت کے بغیر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آرمی چیف نے اس بات کا ادراک کیا کہ زراعت کے بغیر جو ہے وہ نہ صنعت چل سکتی ہے، اور نہ پاکستان چل سکتا ہے، نہ معاشی ترقی ہو سکتی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مافیا کس قدر مضبوط ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جائے گا۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر زراعت کو پھلتا پھولتا دیکھنے چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں بھی اطلاع تھی کہ پروگرام جو ہے وہ ہوگا، مگر پتہ نہیں کیوں آخر وقت میں جو ہے وہ ہمیں اطلاع نہیں ہوئی کہ آپ بھی آئیے، اور ہم بھی اگر یہاں سے جاتے تو اپنی تجاویز اور اپنی باتیں کرتے، مگر یہ موقع نہیں ملا۔ چلیں پھر صحیح کبھی۔ لیکن میں اس میڈیا کے سوشل میڈیا کے توسط سے جنرل عاصم منیر صاحب سے چند گزارشات ان کے اس گرین انیشیٹو کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک بیوروکریسی کا آپ زراعت کے اوپر کنٹرول ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے اس ادارے کے تھرو جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، ایک جو یہاں پہ ایسی تنظیم بنائیں، ایک ادارہ تشکیل دیں جس کا سربراہ جو ہے وہ ایک کسان ہو، جو ترقی پسند کسان ہو، اس کو کنٹرول کسان کرتا ہو، کوئی بیوروکریٹ نہیں کرتا ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم میٹنگز کے اندر جاتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، کمشنرز کے ساتھ، جب ہم بیٹھتے ہیں چیف سیکرٹریز کے پاس، تو خدا جانتا ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گنے کا پرمٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بھل صفائی جو ہے یہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ من کے اندر کتنے کلو ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ مجھ سے بیتی ہے، تو میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کے اوپر پورے ہر ضلع سے ایک نمائندگی جو ہے وہ کسانوں کی لیں، اور وہ مل بیٹھ کر جو باتیں آپ نے اپنے اس گرین انیشیٹو پاکستان کے حوالے سے کی ہیں وہ اس کے اوپر مشاورت کریں، کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ پریشانیاں وہ عام کسان فیس کرتا ہے، وہ مجھ جیسا ایک عام کسان فیس کرتا ہے۔ وہ ان کو آپ کے سامنے جو ہے جب یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے کہ سب اچھا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے لیے یہ کہوں گا کہ ایک ایگریکلچر کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پھر دہراتا ہوں کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ ایک کسان، ترقی پسند کسان کو رکھیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح فخر امام صاحب کی میں بات کروں گا کہ وہ اپنا جو رقبہ خود کاشت کرتے ہیں،
اور وہ جو ہے وہ زراعت کو سمجھتے ہیں، سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جو ہے ترقی پسند کاشتکار بھی ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ کہا ہے، کوئی اور بندہ بھی ہے جو کسان ہو، نہ اس کے اندر کوئی جو اس کا سربراہ ہو ایگریکلچر کونسل کا، وہ کوئی بیوروکریٹ نہ ہو اور کوئی جو ہے وہ سرکاری عہدے کا آفیسر نہ ہو، اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا۔ دوسری بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پھر اس کی سفارشات مرتب ہوں گی۔ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ضلعی لیول کے اوپر ایگری مال کا جو ہے وہاں پہ انعقاد کیا جائے گا، وہاں بنایا جائے گا۔ میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جناب والا، آپ اس کو یونین کونسل کی سطح پہ لے جا سکتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ آج کھاد جو ہے اس کا ایک اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کھاد کے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 6.2 سے 6.7 ہماری اپنی ہے یوریا کی، اور ہماری کھپت جو ہے وہ 9 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ جو شارٹ فال آتا ہے وہ حکومت ہمیشہ باہر سے منگاتی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ پتہ ہوتا ہے اور اہداف مقرر کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی فصل، ربی کی فصل مثال کے طور پہ گندم جو ہے وہ اس وقت 2.70 کروڑ ایکڑ کے اوپر جو ہے آنی ہے، اور ہر ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ اتنی ڈی اے پی لگنی ہے اور اتنی یوریا لگنی ہے، 3 بیگ جو ہے وہ اس کے اوپر یوریا لگے گی۔ تو اگر 3 بیگ یوریا لگے گی اور اس میں 2.70 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ گندم کاشت ہے، تو آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کم و پیش 9 کروڑ بیگ جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگا۔ اور پھر اس کی ترسیل جو ہے، اب یہاں پہ آپ یہ بحران کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ ایک تو سمگلنگ، جس کے اوپر آپ نے خاصا کنٹرول کیا ہے، مگر ابھی بھی جو ہے وہ کھاد کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ملکی ادارے جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔